السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غریب لوگوں کے کام آنا، مستحق لوگوں کے کام آنا اور بعض اوقات مالدار کے کام آنا۔ مالدار کے کام آنے کے بارے میں ہم نہیں بات کرتے۔ غریب تو زیادہ ہے، حقدار ہے، قرآن کہتا ہے، لیکن مالدار کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب مالدار آدمی کا ہم کیسے خیال کریں گے کہ مالدار آدمی کا خیال کرنا، مالدار آدمی کا ایسے خیال کرنا کہ اس کے اوپر ہر حالات ہماری طرح آتے ہیں۔ جیسے ہم پریشان ہوتے ہیں نا جی، تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ان کی پریشانی کیا ہے؟ مالدار آدمی کی۔ غریب آدمی کی پریشانی ہے پیسے نہیں ہے، پریشانی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، 100 مسئلے آ جاتے ہیں، مال کے مسئلے آتے ہیں غریب آدمی کے۔ مالدار آدمی کے جو مسئلے ہیں وہ ہم سے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے کیا مسئلے ہوتے ہیں مالدار آدمی کے؟ مالدار آدمی کے پاس سکون نہیں ہوتا، انہیں ہمدرد کی تلاش ہوتی ہے، کوئی ایسا ہمدرد ہو جو میرا دکھ سنے۔ غریب آدمی کے اتنے دکھ نہیں ہیں جتنے مالدار آدمی کے ہیں۔ مالدار آدمی کی چھت پہ اگر بلی آ جائے نا جی، چھت پہ، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کوئی چور تو نہیں آ گیا میرا مال لینے کے لیے۔ اور غریب آدمی رات کو سوتا ہے تو وہ صبح کو ہی اٹھتا ہے۔ مالدار آدمی مال زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آتی، زیادہ جھنجٹ ہوتے ہیں نا جی زیادہ مال والے کے۔ اب وہ جھنجٹوں میں ایسا پھنستا ہے کہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے جن کو اللہ نے مال دیا اور سکون بھی دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ پاک نے اتنا مال دیا تھا کہ پہلا اونٹ ملک شام میں اور آخری اونٹ بھی مدینہ میں ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے اتنا نوازا، لیکن سخی کتنے تھے؟ آج ہم کسی کو بلاتے ہیں تو دعوت دے کے اسپیشل بلاتے ہیں، وہ سخی اتنے تھے اپنے نوکروں کو گھوڑوں پہ پیدل بھگا دیتے، جاؤ پورے مدینہ میں اعلان کر دو کہ آج عبد الرحمن بن عوف نے سارے مدینہ کی دعوت کی، کوئی آدمی نہیں چھوڑتے۔ ایسے مہمان نوازی کرتے، ایسے لوگوں کا خیال کرتے۔ تو آج ہم پریشان ہیں، مالدار بھی، غریب آدمی بھی اور درمیانہ طبقہ، ہر آدمی پریشان ہے۔ یہ پریشانی ہماری حل ہو سکتی ہے اللہ کے نبی کے فرمان سے۔ اب اللہ کے نبی کے فرمان پہ ہم عمل تو کرتے نہیں، جس کی وجہ سے آج ہم زیادہ پریشان ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں تو میرا اور آپ کا کام بن جائے گا۔ آج طریقے ہماری زندگی میں نہیں ہیں، ہم سب پریشان ہیں، ہم سب دکھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان زندگی سے نکل چکے ہیں۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے، میں بھی کوشش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا نمونہ ہے، گھر سے کیسے نکلنا، گھر سے نکلنے کی دعا نہیں آتی تھی چیزیں ہمیں، یہ سیکھنے سے آئیں گی۔ سیکھیں گے کیسے؟ اس کے لیے کتابوں کو کھولنا پڑے گا، علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں بھی کوشش کروں گا یہ چیزیں پڑھنے کی، اسے سیکھنے کی۔ جنہیں آتی ہیں انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں، عملی نمونہ نہیں۔ اس کی میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔